دمیں ہاتھ اونچے نعرہ حیدری حیدری. مرتبہ اور بلند ترین صلوات محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. صلوات. صحیح کریں آواز. سبھی بلند صلوات محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ عنکبوت کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارا سلسلہ بیان آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، دین کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے. یہ آیت جو 3 دن سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس میں اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے. تو ہم نے تمہیں دنیا میں لاوارث نہیں چھوڑا ہے، آئین بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، قانون بھیجا ہے نا. اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جنت کی زندگی، وہ نصیب ہو جائے. پچھلی 2 تقریروں میں آپ کے سامنے میں نے آیتوں کا پڑھا جس میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کس انداز سے ملے گی اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ جو ہمارے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں ہم انہیں جنت کا وارث بنائیں گے. عزیزوں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے عالم وجود میں، عالم دنیا میں، عالم ہستی میں، اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا. بد نصیب ہے وہ افراد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. بد قسمت ہے وہ افراد جو اللہ کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. بد قسمت ہے وہ افراد جو خدا کے نازل کیے ہوئے نظام کو چھوڑ دیں اور خدا کے نظام کو چھوڑ کر اپنے نظام کی فکر میں لگ جائیں. اور اب خوش نصیب ہے وہ افراد اور خوش قسمت ہے وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا آگے آگے آ جائیں, بتا تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی آگے آ جائیں. تھوڑا آگے آگے آ جائیں, صرف آ جائیں. اور پیچھے والے تھوڑا سا آگے 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 آ جائیں. ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزوں, آج آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھنی ہیں. جیسے میں پچھلی تقاریر میں بھی آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے کسی نتیجے تک سننے والوں کو پہنچاتا رہا ہوں. انشاءاللہ آج بھی میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ آیتیں پڑھ کر اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام دے سکوں. اب دیکھیں, ہدایت کی اہمیت, ہدایت کی ضرورت, ہدایت کی حیثیت قرآن کی نگاہ میں کتنی ہے کہ اللہ بول رہا ہے سورہ واللیل میں, انا علینا للہدی, 12ویں اور 13ویں آیت, کہتا ہے بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہمارے ہی قبضے میں ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ ہدایت میں کروں گا, ہادی میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا, ہدایت میں کروں گا, ہادی میں بھیجوں گا. اچھا, اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس میں پروردگار نے جس انداز سے ہدایت کا تعارف کرایا ہے وہ واضح ہو جائے. بس ذرا آپ جو میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ مجھے بیان کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ آیتیں پڑھنی ہے ظاہر ہے, اور آیتیں پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے. پھر ترجمہ خالی نہیں کرنا ہے, ترجمہ کر کے کسی نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے. اب مولا کے صدقے میں انشاءاللہ سب مل کے پہنچیں گے اس نتیجے تک, لیکن ذرا توجہ فرمائیں جملے کے اوپر. پروردگار کہتا ہے سورہ نحل کے اندر, وَلَٰكِن مَنِ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے. سورہ نحل, جس نے کفر کے لیے سینہ کھولا اس پر اللہ کا غضب ہے, یہ سورہ نحل میں کہتا ہے. اور اب سورہ انعام 6 سورہ, اس میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ کہہ رہا ہے, کس شان سے بول رہا ہے, کہتا ہے اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ماشاءاللہ, قرآن بول رہا ہے سورہ انعام, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا. اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا. میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے. اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, کأنما یصعد فی السماء. قرآن کا ایک جملہ معجزہ ہے, گویا کہ وہ انسان جس کا سینہ تنگ ہے وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے. دیکھیں کیا کمال کا جملہ پروردگار نے رکھا. جس کو ہدایت کرے سینہ کھول دیتا ہے, جس کو گمراہی میں رکھنا چاہے اللہ بول رہا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے. اس جملے پہ آپ غور کریے گا, یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. اور اب پروردگار عالم پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کس سورہ میں, سورہ یونس 10واں سورہ, یا ایھا الناس, انسانوں سے خطاب کیا اللہ نے, اے انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا, موعظۃ من ربکم, اس میں تمہارے رب کی طرف سے موعظہ بھی ہے, نصیحت بھی ہے, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور اس پیغام میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے, سلامت رہے آپ کو. یہ 3 آیتیں ہوگی سننے والے کی خدمت میں پیش کر دی میں نے. کیا کہا اللہ نے, تمہارے پاس ہم جو پیغام بھیج رہے ہیں اس میں موعظہ بھی ہے, نصیحت بھی ہے, خیر خواہی بھی ہے, اور فقط یہ نہیں ہے, شفاء لما فی الصدور, سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں کوئی پیغام دے دوں. 3-4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے, اب میں سننے والوں کے سامنے ایک پیغام دے رہا ہوں. دیکھیں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں, ہے نا,
پچھلی تقریر میں آپ سے کہتا رہا ہوں میں، اب میرا ساتھ دیتے رہے گا، مجھے مل کر فیصلہ کرنا ہے، اتنے افراد بیٹھے ہوئے چال چلتے رہیں۔ اچھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، پرسوں میں آپ سے کہہ رہا تھا ہے نا، میں آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے کان سے آپ کے نعرے سنتا ہوں، آپ اپنے کان سے میری آواز سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اچھا، تو اب انسان کے فقط آنکھ کان نہیں ہے، انسان کے پاس دل بھی ہے، سینہ بھی ہے۔ خدا کرے جملہ پہنچے تو توجہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم کہتے ہیں جناب بڑا تنگ دل انسان ہے نا، بڑا تنگ دل ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا سینہ بڑا تنگ ہے، دل بڑا کشادہ ہے، سینہ بڑا کشادہ ہے، ان جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب توجہ فرمائے، جملے کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھیں جملہ خدا کا جملہ پہنچ جائے۔ سینے کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جملہ یہ والا، دل ہے مرکز، سینٹر ہے دل، اور اس تک جانے کا دروازہ ہے سینہ، ٹھیک ہے نا؟ تو دل کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی کے جمع کرنے کی دل میں صلاحیت نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں جناب دل وسیع ہے، وسیع القلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی کے جمع کرنے کی اس انسان میں صلاحیت ہے، وہ قابل تعریف انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سینے کے تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کشادہ ہے، یعنی دل تک جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور سینہ اگر تنگ ہو جائے تو مطلب یہ سمجھ میں آئے گا کہ دل تک جانے کا جو راستہ تھا وہ کھلا نہیں ہے، وہ بند ہو گیا ہے۔ تو اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ۔ میں اس علاقے میں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میں، اچھا فیصل آباد کے کسی بینک کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، اچھا آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے دیکھا، سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، تو آپ نے پوچھا جناب یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ؟ رات کے مثلاً 2 بج رہے تھے، تو میں نے کہا میں آیا ہوں یہاں، کہنے بھائی بینک کے پاس 2 بج رات تو کھڑے میں کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ میں نے کہا میں آیا ہوں تاکہ میں اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کراؤں۔ آباد رکھے، سلامت رکھے، جملہ توجہ کریے گا، میں آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کراؤں۔ تو آپ نے کہا آپ نے جمع کرا دیا اپنا مال بینک کے خزانے میں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کیا بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں جگہ ہے، صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا پھر آپ نے کہا پھر آپ جمع کیوں نہیں کرا رہے؟ میں نے کہا ٹائم دیکھے 2 بج رہا ہے، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے۔ توجہ سننے والوں کو، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے۔ اس سے ہماری سمجھ میں کیا آیا کہ معرفت کے توجہ، معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمانہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، مکان بھی دیکھنا پڑتا ہے، جگہ بھی دیکھنی پڑتی ہے، وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ۔ اب علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، مجھے بتاؤ کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دے۔ یعنی سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ شیطان کا حملہ مرکز پر نہیں ہوتا۔ سلامت کے علی والے سارے بولے مل کے، شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، شیطان کا حملہ ہوتا ہے دروازے پر۔ اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جو بھی علم نبی کے دروازے پر حملہ کرے وہ اپنے زمانے کا شیطان ہے۔ آواز تیز کریں، تیز کریں، کم نہیں کیا کریں، آواز کو تیز کریں۔ پڑھوں اور نہیں پڑھوں؟ ذرا آگے آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہوئی، آگے آ جائیں ذرا آگے۔ اگر تھک نہیں رہے تو بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک جملہ آپ کے سماعتوں پہ اتر جائے۔ 4-5 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اب میں پھر قرآن مجید ہی کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ دین پہ گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، دین بھیجا، شریعت بھیجی، کتابیں نازل کی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن پاک آیا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی عظمت پر بھی میں نے آپ کے سامنے پچھلی تقریروں میں کوئی جملہ عرض کیا ہے۔ بس اب بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، اور بیان کو آگے جانے کے لیے پھر قرآن کا سہارا لے رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے
ہمیں نہیں پتا قرآن کی طاقت کیا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی طاقت، قرآن کی قوت کیا ہے. سنیے گا، اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے نا، مشہور آیت ہے. قرآن میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ساتھ چلتے رہے گا تاکہ میں آیتیں ملا کر کوئی فیصلہ کروں گا. پھر ایک مقام پر ہم نے دیکھا کہ قرآن کے لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم نے قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں اتارا، نازل کیا. یہ مالک، یہ قرآن تو نے اتارا، یہ ہے کیا؟ ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. آیت ذہن میں رکھیے گا، وہاں کہتا ہے ھدی للمتقین، یہاں کہتا ہے ھدی للناس. پھر قرآن تلاش کریں کہ قرآن نے اپنے لیے کوئی اور لفظ کہا ہے. سورہ نحل پھر پڑھا ہوں میں، ھدی ورحمہ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو ایمان والے ہیں. آباد رکھے، سلامت رہے میرے بچے، بزرگ ہو جائیں، سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا. اب ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں میں، 3-4 آیتیں میں نے پھر پڑھ دی آپ کے سامنے، لیکن پھر آیتیں پڑھنی ہیں تاکہ یہ حوالے دے رہا ہوں میں، آپ جا کے چیک کریں قرآن مجید میں. اب پروردگار عالم نے اس قرآن کی طاقت بتلاتے ہوئے چیلنج کیا، قرآن میں چیلنج کیا، اور یہ چیلنج اللہ کا قیامت تک باقی رہے گا. وہ چیلنج کیا ہے قرآن میں؟ کہتا ہے سورہ بقرہ میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. میں ایک توڑ کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ میرے ایک محترم سننے والے تک پیغام پہنچے، اور بڑا قیمتی پیغام ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا لا ریب. قرآن کیا ہے؟ لا ریب. ریب کے معنی شک. لا ریب کوئی شک نہیں ہے نا. اب اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ان کنتم فی ریب. قرآن میں ریب نہیں ہے. اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، سلامت ہے نا، وہ تو کہہ چکا ہے لا ریب، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہتا ہے تم کو اگر شک ہو گیا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو مالک کیا کریں؟ کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. آج سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. قرآن سننے والے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں. دیکھو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا، قرآن وہ کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں رہتی ہے، ہر وقت جدید. اس کی ہر آیت جدید، ہر جملہ جدید، ہر سورہ جدید، ہر رکوع جدید، ہر پارہ جدید. ٹھیک ہے نا. قرآن پرانا نہیں ہوتا. شک کر رہے ہو تو ایک سورہ بناؤ. مالک تو نے چیلنج کر دیا، ختم ہو گئی بات. کوئی اور بھی چیلنج ہے؟ کہا سورہ ہود پڑھو. سورہ ہود اب سنیے گا، فاتو، وہ آیت یاد رہے سورہ بقرہ کی. اب سورہ ہود، فاتو اسی نتیجے تک انشاءاللہ جائیں گے تو لطف لیں گے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا پیغام لے کے اٹھ رہے ہیں. فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. اللہ کہہ رہا ہے قہار، جبار، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اگر سمجھتے ہو یہ قرآن ہمارا کلام نہیں ہے، ہماری باتیں نہیں ہیں، تو اس جیسے 10 سورے بنا کر لاؤ. ایک سورہ بناؤ سورہ بقرہ، 10 سورے بناؤ سورہ ہود. ختم ہو گئی بات؟ نہیں. تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل. کون سا سورہ؟ 17واں سورہ. اب سنیے گا، اب فیصلہ ہو رہا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. قل، رسول کہہ دو، کیا کہہ دو لوگوں سے؟ کہ اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، اجتماع کر لیں، اور فقط انسان نہیں، والجن. کتنی بڑی طاقت ہے جن کی، ہے نا. ہم نے دیکھا نہیں جن کو، لیکن سنتے تو ہے نا کہ جن بڑی طاقت رکھتا ہے. اللہ کے مخلوق ہے، طاقت رکھتا ہے. کیا کرے اللہ کہ بھائی ایک جن آ جائے؟ نہیں، سارے انسان جمع ہو، سارے جنات جمع ہو جائیں. مالک کس بات پر جمع ہو؟ اللہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. توجہ علی والوں، کہ وہ سب مل کر اس قرآن کے جیسی، اس کی مثل کوئی کتاب لگ کے لائیں گے. تو مالک کیا ہوگا؟ لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز اس کی مثل، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر رہا ہو، یہ ہرگز قرآن کی جیسی کتاب لکھ کر نہیں لا سکتے. اب میں پوچھ رہا ہوں بابانگ دوحل ممبر پر بیٹھ کر اس مجمع سے، ہم پوری مجمع کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. سارے یہاں کے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، قرآن پڑھنے والے، بچے، بزرگ، نوجوان، اگر کوشش کریں کہ جناب ہم کوئی قرآن کی جیسی کتاب لکھ کے لائیں گے، مجھ سمیت، کوئی ہماری حیثیت ہے لا سکتے ہیں؟
نہیں لا سکتے. اچھا اس مجمع کو چھوڑیں, پورا پاکستان جمع ہو جائے, جس کے گھر میں قرآن ہے, قرآن کو مانتا ہے, سب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں قرآن جیسی کوئی کتاب بنانی ہے. بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. سارے پاکستان کو چھوڑیں, سارے ایشیا کے مسلمان, سارے ایشیا کے کلمہ گو, سارے ایشیا کے امتی, سارے ایشیا کے نمازی, سارے ایشیا کے حافظ قرآن, سارے ایشیا کے قاریان قرآن اگر جمع ہو جائیں, ان میں پڑھے لکھے بھی ہوں, ان میں علم والے بھی ہوں, ان میں جاہل بھی ہوں, ان میں شعراء بھی ہوں, ان میں ادبا بھی ہوں, ان میں مصنفین بھی ہوں, ان میں مؤلفین بھی ہوں, ان میں رائٹرز بھی ہوں, ان میں دانشور بھی ہوں, ان میں دانشمند بھی ہوں, اور یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ کر لائیں گے. مجھے بتائے سارا مجمع کہ کیا قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں؟ بھئی قرآن میں 114 سورے ہیں, 114 سورے چھوڑو, کوئی ایک سورہ اس کا جواب لکھ کر لاؤ تو نہ پاکستان کے مسلمان لا سکے, نہ ایشیا کے مسلمان لا سکے, نہ دنیا کے سارے جنات لا سکے, نہ دنیا کے سارے مسلمان لا سکے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جب اجماع کر کے تم قرآن نہ بنا سکو تو قرآن کا وارث کہاں سے بناؤ گے؟ سلامت رہے آپ. مل کے سلامت رہے مولا بات کتنی بلند صلوات محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء مولا بات رکھے. اس سے بھی ذرا بلند صلوات مل کے پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب قرآن کی میں کچھ معروضات ہیں جو میرے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں, اور آج میرے پاس ٹائم ہے, میں تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہ رہا ہوں. بس اس کی بولنے کی میری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات متوجہ رہیں, اور متوجہ ہیں انشاءاللہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ سردی کا احساس تو نہیں ہو رہا کسی کو؟ اب نبی کا بھی ذکر آیا ہوا ہے تو ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے میرا. یہ قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, یہ قرآن نازل کہاں پر ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے کہاں اتارا؟ تیرے قلب پر, تیرے دل پر. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اتر گیا نبی کے دل کے اوپر. کون سا قرآن اترا؟ کون سا قرآن اترا جو لا ریب ہے؟ کون سا قرآن اترا جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ کون سا؟ دیکھیں میرے ساتھ چلتے رہیے گا. آپ کے ذہن آیتیں سن کے عادی ہو چکے ہیں, اب انہی آیتوں سے نتیجے نکالتے رہیں. قرآن کس کے لیے ہدایت؟ ایمان والوں کے لیے. اور کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. قرآن میں اللہ نے بڑا تعارف کرایا ہے کہ قرآن یہ ہے, قرآن ایسا ہے, قرآن ہم نے جو کلام نازل کیا یہ ایسا ہے نا. ذرا آیتیں سنیں. پروردگار قرآن میں کہتا ہے سورہ نساء میں, انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن پڑھنا ثواب, قرآن سننا ثواب. میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے. ہم نے جو تمہاری طرف کتاب اتاری یہ کیا ہے؟ نورا مبینا, کھلا ہوا نور ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. قرآن ہے نور مبین. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے قرآن کے لیے؟ کہتا ہے آیہ مباہلہ پڑھو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ العلم بن کر آئی. تو قرآن نور بھی ہے, قرآن علم بھی ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر یہ قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا, جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل سلامت رہے مولا آباد رکھے. بیان کو آج سر پوری طرح جتنے سامنے بیٹھے بھی کچھ افراد خاموش ہیں, کچھ بول رہے ہیں. ماشاءاللہ جو نہیں بول رہے ہیں بھی مل کے آ جائے تاکہ مل کے فیصلہ ہو. پڑھنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب سب سارے بولتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے قرآن کی آیتیں سنا کر آپ کو کوئی اور پیغام بھی دینا ہے, اور ابھی ذہن میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ہے. اچھا, تو قرآن نازل ہوا رسول کے دل کے اوپر. قرآن نور, قرآن علم, قرآن لا ریب, قرآن ہدایت, مومنوں کے لیے, متقیوں کے لیے, انسانوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. مالک قرآن کا تم نے تعارف کرایا, کوئی اور بھی آیت ہے قرآن کی؟ کہا سورہ بنی اسرائیل پڑھو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. میں آگے چل رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. بار بار اپیل کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنایا اور ظالم کے لیے خسارہ. قرآن بول رہا ہے قرآن مومن کے لیے شفا ہے, ظالموں کے لیے خسارہ ہے. قرآن بول رہا ہے. کہاں پر؟ سورہ بنی اسرائیل میں. مالک ہم نے سمجھ میں آ گیا, تو نے کہہ دیا قرآن شفا ہے, تو واقعاً قرآن شفا ہے. مولا سب کو شفا دے جو سن رہے ہیں قرآن بیٹھے ہوئے, ہے نا. قرآن کا ایک لفظ شفا ہے. اللہ سب مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے.
مل کے بولے ذرا الہی آمین. سب کو اللہ شفا دے. سلامت رہے. میں آپ کو بلوا رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. اچھا تو قرآن شفا ہے. مالک اور کیا ہے قرآن کا؟ پھر پڑھو اسی سورہ کو پڑھو بنی اسرائیل کو. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. رسول ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں یہ وحی تمہارے رب کی حکمت ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا, قرآن کا ایک نام حکمت. کہاں پر؟ بنی اسرائیل میں. تھکنا ہے تو مجھے بتا دیے گا, میں مجلس ختم کر دوں گا, مسائل پہ آ جاؤں گا. اتنے جوش و جذبے سے آپ سن رہے ہیں, اس جذبے سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا پڑھوں. اور پورے مجمع میں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, بچے بزرگ نوجوان, جب دل میں جملہ اتر جائے ہے نا تو بارگاہ رسالت میں یہ خراج عقیدت پیش کریں گے مل کر, اور زمانے کو سنائیں گے کہ پیغام ہے کیا قرآن کا. تو قرآن شفا, قرآن حکمت. اور اب پھر کہتا ہے, کہاں پر کہتا ہے؟ سورہ فرقان 25واں سورہ. قرآن کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ. تبارک یعنی مبارک ہے وہ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میں بابرکت ہوں. مالک تو کون ہے؟ نزل الفرقان, جس نے اپنے محمد پر فرقان اتارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے. قرآن کا ایک نام ہے فرقان. مولا سلامت رکھے میں یہ پیغام پہنچا سکوں. قرآن کا ایک نام ہے فرقان. کس پر اترا؟ محمد کے اوپر. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ محمد عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے. ٹھیک ہے نا. اب میں پھر ایک سننے والوں کی خدمت میں, نبی کا ذکر ہے, نبی کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے. تو ایک قرآن کے حوالے سے, قرآن کے سہارے سے, قرآن کے ذریعے سے, قرآن کے وسیلے سے محمد کی شان میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بس شرط یہ ہے کہ سارے پرواز کریں گے میرے ساتھ مل کر. اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر, ما فرض کہتا ہے پروردگار کیا ایک ذرے کا خالق ہے اللہ. نہیں میں پوری توجہ کریں, میرے کے ساتھ چلیں. ایک ذرے سے لے کر ایک کائنات کی بڑی سی بڑی چیز تک ہر ایک کا بنانے والا اللہ ہے, خالق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے قرآن میں, ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم. توجہ کرنا اس جملے کے اندر, اس قرآن کے ترجمے میں. خدا کرے میں ترجمہ کر سکوں اور نبی کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے سکوں. اللہ کہتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض, جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں اور جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں, یہ سب تمہاری مثل امت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ما من داب, جملہ ختم ہو رہا ہے, جملہ ختم ہو رہا ہے. اتنا خاموش رہیں گے تو پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا, میرے کے ساتھ چلنا ہے. ما من دابۃ فی الارض, فیصلہ ہو رہا ہے آیت قرآن کی روشنی کے اندر. یہ بھی سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں اور جتنے بھی طائر ہیں, طیور ہیں, پرندے ہیں, اڑنے والے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہاری مثل ہے, تمہاری مثل امت ہے. تو گھوڑا ہمارے جیسا, گدھا ہمارے جیسا, شیر ہمارے جیسا, چوٹا ہمارے جیسا, چیل ہمارے جیسی, کوا ہمارے جیسا, کبوتر ہمارے جیسا. بس مجھے یہ بتاؤ علی والو, کیا کبھی کسی انسان نے کہا کہ میں گدھا جیسا یا گدھا مجھ جیسا؟ تو گدھے کو اپنا جیسا کہتے شرم آتی ہے, اور نبی کو اپنا جیسا کہتے شرم نہیں آتی. حیدری سلامت, مل کے سلامت رہے آباد. مولا آباد رکھے آپ کو. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر, صلی اللہ محمد والے محمد. اب بھی کچھ نے زیر لفظ درود پڑھا ہے, ایسا نہیں, بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, صلی اللہ محمد والے محمد. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا انہیں آباد رکھے, انہیں سلامت رکھے. کسی کو شرم نہیں آتی نبی کو اپنا جیسا کہتے ہوئے. خبردار کبھی محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس مت کرنا. آپ کے ذریعے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے انہیں میں کہہ رہا ہوں, کبھی محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا, کبھی آل محمد کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. خدا کرے جو جملہ پہنچا سکوں میں آج تیسری مجلس میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے. خبردار آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا, اس لیے کہ وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. ان کی طینت اور ہماری طینت اور, ان کی مزاج اور ہمارا مزاج اور, ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت اور, ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور. دلیل دوں, ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. مولا بات رکھے, ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں, ابھی قیامت آئے گی انشاءاللہ, ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی, ان کا علم وہبی. سونا ہماری عادت, ان کی عبادت.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس مدد، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پہ کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. مولا بارک سلامت رہے آپ. مولا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. اس سے بھی ذرا بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. میں تو نبی کا ذکر کر رہا ہوں، علی کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، داد دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. مجھے ابھی آیتیں اور پڑھنی ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہوں. دیکھو میرے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے، آپ کے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے، میرے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے. میں تو باب مدینۃ العلم کی تعریف کر رہا ہوں، اور میرے میں کیا طاقت کہ میں علی کے فضائل سناؤں. کہاں ساقی کوثر کی سرا، کہاں یہ زبان نجس، کہاں ممدوح خدا و رسول، کہاں مجسم مداح، کہاں باب مدینۃ العلم کی تعریف، کہاں مجسم جاہل، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں مجھے برگشتہ مقدر. لیکن علی کا نام لے کر قدم آگے رکھا ہے، اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا، کہیں ٹھوکر کھاؤں گا، علی سہارا ضرور دے گا. کوئی مشکل آئے گی، علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مشکلات میں پوچھ رہا ہوں، مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے؟ ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. سلامت رہے یار. تو تیز کرے آواز کھا رہا ہے مائک. سلامت رہے آپ. مولا آباد رکھے آپ کو. ایسے نہیں مل کے بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. سلامت رہے. مولا آباد رکھے آپ کو. ابھی کچھ جملے باقی ہیں مجھے مسائل پڑھنے، لیکن 5-7 منٹ میں فیصلہ ہو جائے. نبی کا ذکر ہے. ایک بات ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ممبر سے. میں یہ سارے اسلام کے ماننے والے بیٹھے ہیں، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان. خدا سلامت رکھے سارے امتیوں کو نبی کے، ہے نا. ہمیں فخر ہے کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. آباد رہے، سلامت رہے. ہم جس دین کے ماننے والے، میں کل کی تقریب میں غالباً کچھ دین کے حوالے سے کچھ اہم پیغامات دوں گا. اب آج وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک آیت تو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے میرا. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ بدر مولا آباد رہے، سلامت رہے. آپ لوگ کی بیداری، آپ کی جذبہ ایمانی کو اللہ نظر بس سے بچائے. بس یہی اس خوبصورت سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ایک جملے کو سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھو میں نے نہیں کہا، نہ آپ نے کہا ہے، نہ کسی مفسر نے، محدث نے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی. ترجمہ کیا ہے تمہیں بہتر معلوم ہے؟ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کس نے کہا؟ نبی نے. کیا کہا؟ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. سلامت رہے، سلامت رہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے. آپ یہ مولا آباد رکھے. بس تیز رکھے، مائک کو ہلکا نہ کریے گا تاکہ بیان آگے چڑھ جائے. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے دعویٰ کیا، اب پھر دعویٰ کر رہا ہوں. وقت کا میں 10 منٹ مجھے مسائل تک بھی آنا ہے اور چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. لیکن یہ جملے ناگزیر ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آج جتنے میرے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں، بچے بزرگ نوجوان بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، ان کو پیغام دے دوں. پھر کہہ رہا ہوں میں، اسلام میں عقیدے کا مرکز میرے نبی کی ذات. اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ. کوئی کہتے ہیں جناب کہاں سے کہہ رہے ہو؟ بھائی دوسرا پارہ پڑھو. دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، آگے پیچھے مت جاؤ، اس کی آیت پڑھو. میں پڑھ رہا ہوں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ترجمہ سنیے گا. رسول، اللہ کہہ رہا ہے، رسول
یہ احمق بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا؟ قل، ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، احمقوں سے کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سن رہے ہو تمہیں لطف آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ، ہر آیت معجزہ. بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کو جلال آ گیا. کہہ دو ان سے کہ مشرق میرے لیے، مغرب میرے لیے، ہے نا؟ تو احمق کہتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا، روح گردانی کیوں کی؟ اللہ کو جلال آ گیا. کہتا ہے اس کے بعد وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. آ جائیں جلدی آ جائیں، وقت کم ہے، مجھے جانا ہے انشاءاللہ آگے کی طرف. ہم بتلانا چاہتے ہیں قبلہ بدلوا کے ہم نے بدلایا ہے، ہمارا قبلہ، ہماری دنیا، ہماری کائنات، ہمارا نبی، ہماری نمازیں، ہمارا روزہ. ہم کہتے ہیں کہ قبلہ بدلے گا، ہے نا؟ کیوں بدلے گا؟ تاکہ ہم بتلائیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے، تیرا اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی پارے میں، اسی سورے میں، فیصلہ کل مرحلے میں میرا آج بیان داخل ہو چکا ہے، 5-7 منٹ لے رہا ہوں، وقت کم ہے. اسی پارے میں پھر کہتا ہے اللہ، اور یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں نا، اب آپ نے بڑی داد دی نعرے لگائے، ہے نا؟ ابھی رزلٹ آئے گا. یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نبی کی شان میں. اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مت گھبراؤ، اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. مولا آباد کے ختم ہو رہی گفتگو، میرا ساتھ دیتے رہے گا. میں نے اگر کہا ہوتا آپ پکڑ لیں مجھے، میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا پارہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اب مجلس سامعین بیٹھے ہوئے جملے پہ بڑا لطف لے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ایک مرتبہ پھر سنیے گا. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. کس نے کہا یہ؟ اللہ نے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ تم اپنا چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، ہے نا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بضرور یقیناً قبلے کو وہاں موڑیں گے. ترضاہا، جہاں تو راضی ہوگا. ترضا کے معنی تو راضی ہوگا. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تم راضی ہوگے، اور نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ ہوں تو ہارون ہے؟ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا، وہی لفظ آیا ہے، لفظ بدلا نہیں ہے. پیچھے جتنا مجمع بیٹھا میرے ساتھ دیتا رہے. اللہ نے فیصلہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ مجھے طاقت دے انشاءاللہ کہ مولا کے صدقے میں اتنے مجمع کو، نبی اور علی کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے سکوں. اللہ کہتا ہے کہ تو راضی ہوگا، اور اللہ نے نبی سے کہا، نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، حدیث منزلت، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بڑی مشہور حدیث ہے. علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ، تو اپنے زمانے کا ہارون، میں اپنے دور کا موسیٰ ہوں، تم اپنے دور کے ہارون ہو. ذرا اس جملے کی گہرائی تک چلو. آدم پہ میرا سلام، آدم پہ میرا سلام. آدم نبی ہیں، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح پہ میرا سلام، لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم پر میرا سلام، لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم پہ میرا سلام، لیکن ابراہیم کی تمنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی علی والوں عجیب بات ہے، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یعقوب کی تمنا
تمنا کہ اللہ راضی ہو، یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، مرسلین کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، کائنات کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، فقیر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، امیر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، صالحین چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، تو 7 لاکھ انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. مل کے یار سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو. ہم قبلے کو موڑ دیں گے اپنی مرضی سے نہیں کہا، ترضاہا جہاں تم راضی ہوگے. تھک تو نہیں رہے؟ تھک گئے؟ میرا ساتھ دیتے رہے. میں 5 مسائل بھی پڑھنے ہیں، 5 منٹ دیں مجھے تاکہ مجھے مکمل ہو جائے. کعبے کا ذکر آ گیا ہے، قرآن کی آیتوں کا ذکر آ گیا ہے، بیان تھا لیکن اب انشاءاللہ اس کو آگے کل پہ ٹال رہا ہوں، کل انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن اب مربوط ہو کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کعبے کا ذکر آ گیا ہے، ایک چھوٹی سی آیت سنیں، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران 3 سورہ، چھوٹا سا جملہ مجھے اجازت دیں. اب میں زیادہ چیخ نہیں رہا ہوں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ماشاءاللہ جہاں سے وہاں تک. یہ جملہ بھی انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو نظر ہوگا، لطف لیں گے، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا میں. اِنَّا اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر مکے میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ گھر جو انسانوں کے لیے رکھا گیا وہ کہاں ہے؟ بکہ، مکے میں ہے. مالک یہ گھر کیا ہے؟ توجہ آخری آدمی تک، بس جملہ میرا مکمل ہو رہا ہے اور یہی فضائل کا شاید آخری جملہ ہو، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مالک یہ گھر کیا ہے؟ کہا پڑھو مبارکن، یہ گھر مبارک ہے، یعنی اس میں برکتیں ہیں، یہ گھر برکتوں والا ہے. بس ختم ہو گئی آیت؟ نہیں، آیت آگے بڑھی. توجہ آخری آدمی تک میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے. صرف آخری جملہ ہے، 3 منٹ میں لطف لیں گے انشاءاللہ، جملہ ہمیشہ یاد رہے گا. مجھے جملہ بیان کرنا ہے. آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ گھر مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے وہ ہدن، اور یہ گھر بیت ہدایت ہے. کس کے لیے؟ فقط فیصل آباد کے لیے ہے نا، اور ڈبورہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے نہیں، للعالمین. یہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. بس سمجھ میں آیا، بیٹھا ہوا ہے، بیان میرا ختم ہو رہا ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کی زحمت دے رہا ہوں. یہ گلاس رکھا ہوا ہے، دکھائیں گلاس، خالی گلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا. اچھا، کچن میں باورچی خانے میں گلاس رکھ دیتے ہیں، جہاں چمچے رکھے ہوئے ہیں، پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، دیگچی رکھی ہوئی، وہاں سب رکھ دی. کسی نے پوچھا جناب یہ سب کا سب کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ برتن کی جگہ ہے، برتن رکھے ہوئے، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف، یعنی کوئی چیز رکھی ہے اس میں. خالی گلاس میں نے مانگا تو کہنے کے جناب یہ خالی گلاس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے مجمع کو دکھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا جناب یہ گلاس ہے. میں نے اس میں پانی ڈال دیا، پانی ڈال دیا، کسی نے شربت ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. بس میرا بیان ختم ہو رہا ہے، میں آہستہ ہو رہا ہوں. مجمع پیچھے تک بیٹھا ہوا ہے، میرا ساتھ دیں گے. آخری کلمہ ہے، خراج عقیدت پیش کرنی ہے یہاں سے لے کر آخر تک انشاءاللہ، بچے نوجوان بزرگ سب کو، اور بیان میرا ختم ہو جائے گا. لطف یہی ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ نے میرا ساتھ دیا اتنی دیر تک. یہ آخری جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. اچھا، تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیت، یہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے. ٹھیک ہے نا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، قرآن بول رہا ہے. میرے بزرگ بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور میرے بچے بھی ہیں، چھوٹے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوال کر رہا ہوں بچوں سے بڑوں سے جلدی سے. خدا کہہ رہا ہے وہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. اس علاقے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جناب 50 سال یا 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے بڑے حالات ڈسٹرب تھے یہاں کے، تو کعبہ مکے سے چل کر ہدایت کرنے ڈبورہ آیا؟ ختم ہو رہی گفتگو میری. اچھا، اب آپ مجھ سے پوچھیں جناب کہ یہاں تو نہیں آیا، کیا کراچی آیا تھا؟
میں کہوں گا نہیں بھائی میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ کعبہ وہاں چل کر آیا ہو ہدایت کرنے. اچھا بات ہوگی ہمارے آباء و اجداد کی کہ بھائی آپ کے آباء و اجداد نے کوئی روایت نقل کی ہو کہ بہت پرانے زمانے میں 200 سال پہلے کچھ دیر کے لیے کعبہ مکے سے چل کر پاکستان آئے ہدایت کرنے کی. بدھو پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے نہیں آیا, نہ میں نے پڑھا نہ آپ نے پڑھا, ختم ہو رہا بیان, اس کو طویل نہیں دے سکتا ہوں, جتنا بندہ بیٹھا ہوا لطف لے کے اٹھے گا انشاءاللہ. نہیں آیا, نہ ڈبورا آیا, نہ فیصل آباد آیا, نہ لاہور آیا, نہ کراچی آیا, کہیں نہیں آیا کعبہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للعالمین, یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. قیامت تک قرآن میں جملہ موجود ہے کہ یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے, ہے نا. اسی لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ خالی گلاس کہلاتا ہے ظرف, یعنی برتن کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیگچی رکھی بھی خالی, یہ برتن ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں پانی پی رہا تھا, پیاس لگ گئی, پڑھتے پڑھتے ایک صاحب نے بڑھ کے مجھے پانی پلا دیا, میں نے پانی پی لیا. باہر ایک صاحب نے پوچھا جناب کتنے گلاس پیا آپ نے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں. کہا نہیں میں بھول گیا, کتنے گلاس پیے؟ میں نے کہا 3. تو کہنے لگے آپ نے گلاس پیا تھا یا پانی؟ ہو گیا, سلامت رہے. جو مولا پیچھے میرا ساتھ دینا, سلامت رہی ہوتے باہر, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والوں کو بھی میرا ساتھ دیتے رہنا. میں نے کہا جناب میں نے گلاس پیا پانی؟ آپ نے پوچھا مجھ سے, میں نے کہا میں نے پانی پیا. کہنے کہ ابھی آپ نے کہا گلاس پیا, ہے نا, تو گلاس تو نہیں پیا تھا. اچھا میں نے کہا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جب گھر جاتے ہیں, ہے نا, سردی لگی, چائے بنا لی, چائے بنا کے پینے لگے, 1 کپ پی 2 کپ پی, تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی کپ پی؟ تو آپ کہیں گے جناب میں نے 2 کپ پی لی. تو میں پوچھوں گا جناب چائے پی تھی یا کپ پی تھی؟ آواز نہیں آ رہی ہے, تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ جملہ میرا ختم ہو گیا. یہی مجھے بیان کرنا تھا کہ پیتے ہیں آپ چائے, کہتے ہیں میں نے کپ پیا. میں پیتا ہوں پانی, کہتا ہوں گلاس پیا. کہیں پر نظر مولا میں بریانی تھی, تبرک رکھا ہوا تھا, ایک صاحب کھانے بیٹھ گئے, بریانی کھا رہے, مولا کی نظر ہے, مجلس کے بعد بیٹھ گئے, 1 پلیٹ کھائی 2 پلیٹ کھائی. میں نے کہا کتنی کھائی؟ کہنے کہ 2 پلیٹ. تو پلیٹ نہیں کھائی, کھائی بریانی, کہا کہ پلیٹ کھائی. میں نے پیا پانی, کہا کہ گلاس پیا. آپ نے پی چائے, کہا کہ آپ نے کپ پی. تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ زبان کا محاورہ ہے جو عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, کہ بولا جاتا ہے گلاس اور مراد لیا جاتا ہے اس کے اندر کا مظروف. بس اسی آیت کو سنو تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے. اللہ نے کہا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خدا کہتا ہے یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. ارے بھائی کعبہ ہے ظرف اور اس کے اندر آنے والا علی ہے مظروف. کل کہہ رہا تھا نا, برسے کی مجلسیں ہیں, تعزیت کی مجلسیں ہیں, شہزادی کی شہادت کی مجلسیں ہیں. بس 2 جملے پڑھوں گا. جانتے ہو شہزادی محشر میں کس شان سے آئیں گی؟ جبریل آواز دیں گے یا اہل المحشر غضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو, حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد. اب محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. جانتے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جانتے ہو بی بی کس شان سے آئے گی؟ چہرے پر حسین کا خون ہوگا, کندھے پر پھٹا ہوا کرتا ہوگا, ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے. بی بی پائے عرش کے نیچے پہنچے گی, سب چیزوں کو رکھے گی اور کہے گی پروردگارا آج اپنے بیٹے کے رونے والوں کے لیے یہ عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں. بس خدا تمہارے آوازوں کو سلامت رکھے. وصیتیں کی تھی نا علی سے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا, اپنے ہاتھ سے کفن دینا. رونے والوں وصیتیں کرنے کے بعد علی نے وصیتیں کی, مسجد میں جا کے تشریف فرما ہوئے. ادھر بی بی نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہنے لگی کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں. صرف 2 جملے پڑھوں گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, بس یہ میں حاصل ہے. کنیز کو بلا کے کہنے لگی میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں, اور جب ذکر الہی کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اب دنیا میں نہیں رہی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہچانی جاتی ہیں ذکر الہی سے.
جن کی زندگی پہچانی جاتی ہے ذکر الہی سے، جن کی موت پہچانی جاتی ہے ذکر الہی سے۔ میں کیسے پڑھوں؟ ادھر بی بی حجرے میں گئی، ذکر الہی میں مشغول ہوئی، کنیز دروازے پر بیٹھ گئی، بی بی تسبیح پڑھ رہی ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، بی بی تلاوت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ تسبیح کی آواز منقطع ہوئی، علی مسجد میں ہے نا، جانتے ہو کنیز نے کیسے علی کو خبر دی؟ ہمت نہیں ہے کنیز کی کہ زبان سے کچھ کہے، سر سے چادر اتاری، علی کے قدموں پہ ڈال دی۔ علی نے کنیز کی صورت دیکھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شہزادی نے قضا کی، گھر میں آئے، دروازہ کھولا، وصیت کی تھی نا کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ جس جگہ پہ حجرے میں علی غسل دے رہے تھے نا بی بی کو، حجرے کے باہر علی کے صحابی کھڑے تھے۔ دیکھو دوست کا کام ہے کہ جب دوست پر کوئی مصیبت آئے تو اسے تسلی دیں۔ دوستی کا حق ادا کرتا ہے نا کہ مصیبت میں اگر دوست کو دیکھے تو تسلی دیں۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ وہ علی کے صحابی جو حجرے کے باہر کھڑے تھے، جب انہوں نے علی کے رونے کی آواز سنی تو وہیں سے پکار کے کہنے لگے، مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ تو قاتل مرحب و انتر ہیں، آپ تو سید الصابرین ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ اور رو کے کہنے لگے کہ میں کرنا تو چاہ رہا ہوں صبر، لیکن کیا کروں، پہلو کا زخم مجھے صبر کرنے نہیں دیتا۔ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ حجرے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جنازہ رکھ کر آخر جملہ میرے علی نے آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلومو الی زیارت امکم، بیٹو آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ گھر کی کنیز کہتی ہے کہ دو بچے آ گئے ماں کا چہرہ دیکھنے، مقتل کہتا ہے کہ حسن آ گئے فاطمہ کا چہرہ دیکھنے، ام کلثوم آ گئی اپنے ماں کا چہرہ دیکھنے، اور دو بچے وہیں دروازے پر کھڑے رہے۔ چھوٹے ممبر چھوڑ رہا ہوں میں، چھوٹے بچے کا ناز دیکھا، حسن آ گئے چہرہ دیکھنے، ام کلثوم آ گئی اپنے ماں کا آخری دیدار کرنے، حسین وہیں کھڑا رہا، زینب وہیں کھڑی رہی۔ ایک بار علی نے پکار کے آواز دی، بیٹو آؤ اپنی ماں کا آخری چہرہ دیکھو۔ حسین نے پکار کے آواز دی، بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے۔ ایک ہاتھ سے حسین کو بلایا، دوسرے ہاتھ سے زینب کو بلایا، بچے دوڑتے ہوئے گئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ایک مطلب جبریل کی آواز آئی، علی بچوں کو ہٹاؤ ورنہ کائنات